السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے خاص رحمت کا سایہ آپ پر اور آپ کے اہل عیال پر رکھے۔ اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیقی عملا رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ تمازر بنت اصبغ رضی اللہ عنہ، نام تمازر، والد کا نام اصبغ بن عمر بن ثعلبہ۔ اصبغ بنو کلب کے سردار تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل کی طرف، جگہ کا نام ہے، لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی اور پگڑی کے ایک حصے کو ان کے کندھوں پر لٹکا دیا اور انہیں بنو کلیب کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا، اور ان کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر اللہ تعالی نے فتح عطا کر دی تو بنو کلیب کی بادشاہ کی بیٹی تمازر کے ساتھ شادی کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کون ہیں؟ ان میں کون سی ایسی خوبی تھی جن کی بنا پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر اسلام کا سالار اعلیٰ بنایا؟ اس نیک دل شخص کے بارے میں عربہ بن مغیرہ اور حمزہ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ پہلی رکعت پڑھا چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے لوگوں کے ساتھ نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کثرت کے ساتھ تسبیحات کہنا شروع کر دیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو لوگوں سے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، تم نے اچھا کیا۔ میں بھی جماعت کی نماز تھی تو صحابہ کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو وہ امامت کرواتے یا کچھ اس طرح، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ عمل کیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتہ، کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس نے اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہ کر لی ہو۔ دارمی میں حمزہ بن مغیرہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب ہم قوم تک پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک رکعت نماز پڑھا دی تھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا۔ ہم نے وہ رکعت پوری کی جو ہم سے رہ گئی تھی۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ نے خلق عظیم کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مذکور ہے جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی تعریف کی گئی۔
ترمذی نے ابو سلمہ سے اور اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے، میرے بعد تمہارا معاملہ مجھے اہم محسوس ہوتا ہے، لیکن صبر سے آراستہ میرے صحابہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمایا، ان الذی یحنو علیکن بعدی لہ الصادق البار، اللہم اسقی عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ، بلا شبہ جو شخص میرے بعد تمہارا خیال رکھے گا وہ سچائی کا خوگر نیک دل ہوگا، الہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلانا۔ ابو سلمہ رضی اللہ سے روایت کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے اپنے باغ کے بارے میں وصیت کی کہ اسے بیچ کر اس کی قیمت امہات المومنین کو دے دی جائے۔ وہ باغ 40,000 درہم کا فروخت ہوا اور ساری رقم امہات المومنین میں تقسیم کر دی گئی۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دومت الجندل پہنچے تو آپ نے اس کے باشندوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے بخوشی اسلام کو قبول کر لیا۔ جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اس سے جزیہ وصول کیا گیا۔ بنو کلب قبیلے کے بادشاہ کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے اس کے باپ اسبق بن عمر سے بیٹی کا رشتہ مانگا جو اس نے منظور کر لیا۔ اپنی بیٹی کی شادی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے ساتھ کر دی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو سلمہ بن عبد الرحمن رکھا گیا۔ یہ انوکھا اور نرالا خاون جس کے ساتھ سیدہ تمازر رضی اللہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں وہ ہے جو اپنا مال و دولت قریش کے پاس چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنے مال و دولت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ترجیح دی، اور مدینہ آ کر بھی جو ہے وہ انہوں نے تجارت کو جو ہے وہ بہتر سمجھا، اس کا پیشہ اپنایا، اس سے وافر مقدار میں مال کمایا۔ یعنی جو ان کے بھائی دینی بھائی بنائے گئے تھے سعد بن ربیع، انہوں نے جب اپنا مال دینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور محنت سے حلال کمائی تجارت کر کے بڑے کامیاب تاجر تھے۔ اللہ نے تجارت میں خوب نفع دیا اور یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ تو سچائی کے خوگر نیک دل سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف، ان کی بیوی تماز اور ان کے بیٹے ابو سلمہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ بہت سی صحابیات کا ہمیں اسی طرح تذکرہ ملتا ہے کہ کسی صحابی کے حوالے سے کہ وہ فلاں صحابی کی زوجہ تھیں، جیسے یہاں سیدہ تمازر کی زندگی کے حالات ہمیں نہیں ملتے، مگر یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کی زوجیت نصیب کی تھی اسلام لانے کے بعد، الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔